السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم بات کریں گے نکاح سے پہلے ہونے والی محبت کے بارے میں۔ اگر ہمیں کسی نامحرم سے محبت ہو جائے تو محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہے۔ محبت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی آقا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوئی تھی اور انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا۔ نامحرم کی محبت کتنی بھی پاک کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح نہیں تو وہ رشتہ حرام ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت ہو تو نکاح کرو۔ اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور معاوضے کا انتظار کرو۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے، وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ میں نکاح سے پہلے ہونے والی محبت کو بھی حرام نہیں مانتی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ زلیخا کو نکاح سے پہلے ہی محبت ہوئی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی نکاح سے قبل ہی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند آئے تھے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تمہاری راہ کیسی ہے۔ کسی سے محبت کر کے اسے اللہ سے مانگنا آپ کے مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتے۔ سنو، خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو جائے، جس کے لیے تم روتی ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو۔ اگر وہ تمہارے نصیب میں بہتر ہے تو اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے، اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، اسے تمہارے نکاح تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص دلوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا ہے۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں موڑتا۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جو رب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ملا سکتا ہے تو یقین کرو وہ رب تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو جب دل سے نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا بھی تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اب وہ کب کیسے پوری ہوگی، اس کو رب کائنات پر چھوڑ کر سکون کرو۔ تھک گئے ہو، لگ رہا ہوگا تمہیں سب ختم ہو گیا، تنہا ہو گئے ہو۔ اس کے ہوتے ہوئے کیسے ختم ہو سکتا ہے، اس کے ہوتے تنہا کیسے ہو سکتے ہو۔ یقین رکھو تم بہت قریب ہو اپنی منزل کے۔ اندھیری رات آہستہ آہستہ چھٹ جائے گی، وہ کبھی نا امید نہیں کرے گا، وہ سب بند راہوں کو تمہارے لیے کھول دے گا، وہ ہر راہ کو آسان کر دے گا۔ وہ وقت بس آنے والا ہے جب تمہیں وہ سب تمہاری خواہش کے مطابق عطا کرے گا۔ ہمت اور یقین رکھو اس پاک ذات پہ۔ تم صبر رکھو تب تک جب تک اللہ تمہیں نواز نہ دے، کیونکہ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ پاک راستوں کو موڑتا ہے، دعاؤں کو نہیں۔ وہ اپنے طریقے سے تمہیں تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ پریشان مت ہو، اللہ آپ پہ آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب اچھا کرے گا۔ انشاءاللہ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب مقدر بدلتا ہے۔
تب مقدر بدلنے کی معزے کرتا ہے۔ دعا کی توفیق کسے دینا ہے اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، لیکن دعا میں کیا مانگنا ہے اس کا فیصلہ اس نے تمہیں دیا ہے۔ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے بس مانگ لو اللہ سے، ناممکن اور ممکن کے وسوسوں سے دور آ کر بس مانگ لو۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے، کیونکہ تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ ہوگا وہی جو تم چاہو گے، مگر ہوگا تب جب اللہ چاہے گا۔ میرا رب اندھیروں کے بعد اجالے لاتا ہے، تو پھر تم کس کشمکش میں ہو؟ جو خزاں کے بعد سوکھی اور کمزور ٹہنیوں کو سرسبز کر دیتا ہے اور اجڑے باغ کا رنگ پھر سے نکھار دیتا ہے، وہ پھر کیسے تمہاری تکلیف کو خوشیوں میں نہیں بدلے گا؟ وہ کیسے تمہاری چاہت کو تم تک نہیں لائے گا؟ جو پھولوں میں مہک بھرتا ہے وہ تمہاری زندگی کو بھی خوشیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔